بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز شرکا، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب فعولۃ اور باب فیعلۃ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا بیان و رباعی ملحق بھی ابواب کا چل رہا تھا، اور اس کے اندر ہم اس سے قبل ایک باب پڑھ چکے ہیں، باب فعللۃ۔ آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 باب ایسے پڑھیں گے جو رباعی مجرد سے ملحق ہوتے ہیں، اس سے بنائے جاتے ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے لست علیہم بمسیطر، دوسرا جملہ ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تیسرا هَرْوَلَ سَعِيدٌ إِلَى الصَّلَاةِ۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ کو ان پر زبردستی کرنے کے لیے مسلط نہیں کیا گیا۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کے مضامین پر نگہبان ہے۔ هَرْوَلَ سَعِيدٌ إِلَى الصَّلَاةِ، سعید تیزی سے نماز کو گیا۔ سب سے پہلے ہم ان مثالوں کے اندر ان الفاظ کی تعیین کر لیتے ہیں جو ہمارا محل استشہاد ہے، یعنی محل بحث ہیں۔ سب سے پہلے جملے میں مسیطر، دوسرے جملے میں مہیمنا، اور تیسرے جملے میں ہرول۔ پہلے 2 لفظ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور تیسرا فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ مسیطر کے اندر جو مصدری حروف یہاں پر استعمال ہوئے ہیں وہ سین، یا، تا، را، یہ 4 حرف ہیں۔ ان 4 حرف میں سے بھی یا زائد ہے، اصل حروف وہ سین، تا اور را ہے۔ تو یا زائد لاکے اس کو رباعی مجرد سے ملحق کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جملہ ہے مہیمنن، اس کے اندر بھی ہا، یا، میم، نون، یہ 4 حرف ہیں جو مصدر کے حرف ہیں، اور ان میں بھی جو یا ہے یہ زائد ہے، اصل حروف وہ ہا، میم اور نون ہے، یا زائد لگا کر فا کلمے کے بعد اس کو ملحق بالرباعی المجرد کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہرولہ ہے، ہرولہ کے اندر اصل حروف ہا، را اور لام ہے، واؤ کو زائد یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ واؤ یہاں زائد استعمال ہوگا تو یہ باب ثلاثی مجرد کے بجائے ملحق بالرباعی المجرد ہو جائے گا۔ تو یہ تھی چند مثالیں جس کے اندر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان افعال کے اندر اور ان اسماء کے اندر اصل حروف کون سے ہیں اور کون سا زائد حرف لگا کر اس کو ملحق بالرباعی کر دیا گیا ہے۔ آئیے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے حروف وہ زائد ہوں گے اور کون سی قسم بنے گی رباعی مجرد کی، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ باب فعولۃ، پہلے باب کا نام ہے فعولۃ، بنے گا کیسے؟ ثلاثی مجرد میں عین کلمہ کے بعد واؤ بڑھا کر اسے فعول کے وزن پر لے آئیں، یعنی فا کلمہ کے بعد واؤ لگا دیں اور پھر حروف کے اس مجموعے کو فعول کے اعراب دیں گے، جیسے سرول، ازار پہنانا، مجرد مادہ اس کا ہے سین، را، لام، لیکن واؤ اس کے اندر زائد آ گئی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے باب فعولہ کو بنانے کا کہ آپ عین کلمہ کے بعد واؤ بڑھا دیں اور پھر اس کو فعولہ کے وزن پر لے آئیں۔ دوسرا باب ہے باب فیعلۃ، ثلاثی مجرد میں فا کلمہ کے بعد یا بڑھا کر اسے فیعلہ کے وزن پر لے آئیں، فا کلمہ کے بعد یا اور پھر اسے فیعلہ کے اعراب دے دیں گے، حرکات دے دیں گے، جیسے خیعلہ، بغیر آستین کا کرتا پہنانا، اصل جو اس کا مادہ ہے مجرد مادہ ہے وہ خا، عین اور لام ہے۔ تو یہ تھے 2 باب، باب فعولہ اور باب فیعلہ، جس کی مثالیں ماقبل میں ہم نے دیکھی اور اس کی تعریف یہاں پر ہم نے پڑھ لی۔ آئیے اب ان کی گردانیں بھی دہرا لیتے ہیں۔ صرف صغیر رباعی ملحق، صحیح اسباب فعولۃ۔ گردان پڑھ دیتا ہوں۔ سرول یسرول سرولة فهو مسرول
وسرول يسرول سرولة فذاك مسرول لم يسرول لم يسرول لا يسرول لا يسرول لن يسرول لن يسرول ليسرولن 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 والأمر منه سرول لتسرول ليسرول ليسرول والنهي عنه لا تسرول لا تسرول لا يسرول لا يسرول والنهي عنه لا تسرول لا تسرول لا يسرول لا يسرول والظرف منه مسرول مسرولان مسرولات والآلة منه ما به السرولة وأفعل التفضيل المذكر منه أشد سرولة وفعل التعجب منه ما أشد سرولة وأشدد بسرولته. تو یہ تھی صرف صغیر رباعی ملحق با فعولہ سے. آپ نے اس کی صرف کبیر بھی دہرانی ہے، ہر صیغے کو لے کے اس کے مکمل صیغوں کی گردان آپ نے پڑھنی ہے. آئیے دوسری باب کی بھی گردان دیکھ لیتے ہیں. صرف صغیر رباعی ملحق صحیح سالم اسباب فیعلتن ملحق برباعی مجرد باب فعللتن. مصدر ہے بیطرتن، علاج کے لیے چوپائے کا سم چیرنا. بیطر یبیطر بیطرة فهو مبیطر وبوطر یبیطر بیطرة فذاك مبیطر لم یبیطر لم یبیطر لا یبیطر لا یبیطر لن یبیطر لن یبیطر ليبيطرن 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 والأمر منه بيطر لتبيطر ليبيطر ليبيطر والنهي عنه لا تبيطر لا تبيطر لا يبيطر لا يبيطر والظرف منه مبيطر مبيطران مبيطرات والآلة منه ما به البيطرة أفعل التفضيل المذكر منه أشد بيطرة وفعل التعجب منه ما اشد بیطرة واشدد ببیطرته. تو یہ تھی مکمل گردان باب فیعلتن سے. آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے دہرا لیجئے اور اس کی صرف کبیر کو بھی دہرا لیجئے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید ہے آج کے سبق کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. آئیے اب معمول کے مطابق اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. باب رباعی ملحق فعولتن کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرج ذیل ہیں. آپ ان کی گردانوں صرف کبیر و صغیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں. مصادر معانی: الدہورۃ گڑے میں گرا دینا، الہرولۃ لپک کر چلنا، الہروزۃ مر جانا، اللحوجۃ کسی کے لیے بات الجھا دینا، اللعوقۃ کام میں تیزی اور پھرتی کرنا، الشعوذۃ شعبد کرتب دکھانا، الحلوعۃ حواس باختہ ہو کر بھاگنا، الجلوزۃ سپاہی کا تیز رفتار سے آنا جانا، العصودۃ جنگ یا مصیبت میں مختلف آوازیں نکالنا. تو چند مصادر آپ کے سامنے پڑے ہیں. ان مصادر کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے اور ان کی گردانیں بھی صرف کبیر اور صغیر دہرا لیجئے. دوسرا سوال ہے باب رباعی ملحق فیعلتن کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرج ذیل ہیں. آپ ان کی گردانوں صرف کبیر و صغیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں. مصادر معانی: السیطرۃ کسی پر نگران مقرر ہونا، الشیطانۃ حرکات شیطانی کرنا، العیحقۃ چاکو چوبند ہونا، العیہمۃ جلدی کرنا، الہیمنۃ قابو کرنا گرفت میں لینا، الہینمۃ پوشیدہ کلام کرنا، البیقرۃ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، الحیعلۃ مؤذن کا حی علی الصلاۃ کہنا، الخیعلۃ بغیر آستین کی قمیض پہنانا. تو یہ تھی آج کی ہماری مشق جس کے اندر آپ کو چند مصادر دیے گئے ہیں. ان مصادر کو یاد بھی کر لیجئے اور ان سے گردان کو اچھے طریقے سے دہرا لیجئے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. امید ہے سبق آپ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.